السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آداب، خوش آمدید۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سر میں درد کیوں ہوتا ہے اور دیسی ہربل جڑی بوٹیوں سے اس کا علاج کیسے کیا جاتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم اس مرض کے بارے میں جانتے ہیں کہ سر کا درد کیا ہے۔ یہ عام طور پر سر کا درد دماغ کی کمزوری یا خون میں زہریلے مادے شامل ہو کر دماغ میں پہنچنے سے ہوتا ہے، اور سر درد کی بہت ساری قسمیں ہیں کیونکہ سر درد بہت ساری وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک وجہ سے سر کا درد ہوتا ہے، بلکہ کئی سارے وجوہات ہوتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ بیماری کو ہم کیسے ٹھیک کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس بیماری کی وجہ معلوم کریں گے کہ اس بیماری کی کیا وجہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس وجہ کو ختم کر دیں گے، بیماری اپنے آپ ختم ہو جاتی ہے۔ جس جیسی وجہ ہو ویسا ہی علاج کیا جاتا ہے، جیسے زیادہ گرمی یا سردی کا لگنا۔ جب کبھی ہمارے جسم میں گرمی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے یا ہمیں گرمی لگ جاتی ہے تو سر میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جب ہمارے جسم کو سردی بہت زیادہ لگ جاتی ہے تو ہمارے سر میں درد ہوتا ہے۔ دوسری وجہ کیا ہے کہ کھانے پینے میں بے احتیاطی۔ جب ہم جو دل میں آتا ہے کھاتے رہتے ہیں بلا کسی پرہیز کے تو بھی سر میں درد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے گیس پیدا کرنے والی چیزوں کا بہت زیادہ استعمال کرنے سے بھی سر میں درد ہو جاتا ہے۔ دماغی تھکاوٹ، تو جو بہت سارے لوگ سوچتے رہتے ہیں کسی خاص موضوع پر، بہت زیادہ سوچتے رہتے ہیں تو وہاں بھی سر میں درد ہو جاتا ہے۔ یا بہت سارے لوگ جو دماغی کام کرتے ہیں، کافی دیر تک دماغی کام کرتے رہنے سے بھی اسٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ سر کے اندر بہت زیادہ درد شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، گیس پیدا کرنے والی چیزیں، دماغی تھکاوٹ۔ اسی طرح سے مرگی ہے، ہسٹیریا ہے، کان، ناک، دل، گردہ مثانہ وغیرہ کے امراض کی وجہ سے سر میں درد ہوتا ہے۔ اسی طرح سے کسی چوٹ لگنے سے دماغ کا ہل جانا بھی اس کی وجہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے شوگر ہے، کثرت مباشرت ہے، اس مرض کا بہت سارے وجوہات ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے ہم اس مرض کو دور کیسے کریں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جیسے ہمارے جسم میں گرمی بہت زیادہ ہے، گرمی لگ گئی ہے تو ہم اس کی وجہ سر میں درد ہے تو ہم ایسی اشیاء کا یا ایسی غذاؤں کا، ایسی دواؤں کا استعمال کریں گے جس سے ہمارے بدن میں سردی پیدا ہو۔ اسی طرح سے اگر ہمارے سر کا درد سردی کی وجہ سے ہے تو ظاہر سی بات ہے ایسی دوائیں اور ایسی غذاؤں کا ہم استعمال کریں گے جو ہمارے بدن کے اندر حرارت پیدا کریں، گرمی پیدا کریں، جس سے سر کا درد ختم ہو جائے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ دماغ کی کمزوری سے بھی ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب دماغ کی کمزوری سے سر میں درد ہے تو آپ پین کلر کھا لیں گے، سر میں درد کی دوا گولی کھا لیں گے، اس سے تو وقتی طور کے لیے آرام ملتا ہے، لیکن ہمیشہ اور پرماننٹ ٹھیک ہونے کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ مقوی دماغ غذائیں اور دوائیں استعمال کریں۔ اس کے استعمال سے کیا ہے، آپ کا سر میں درد بھی ختم ہوگا اور آپ کے دماغ کو تقویت بھی ملے گی۔ اسی طرح سے اگر سر میں درد ہو رہا ہے گیس والی چیز پیدا کرنے والی چیزوں کھانے سے، ظاہر سی بات ہے کہ ہم پیٹ کو صاف رکھیں، ایسی غذائیں کھائیں جو معتدل ہوں، جلدی ہضم ہو جائیں اور گیس پیدا نہ کریں۔ تو ان چیزوں کے احتیاط برتیں گے تو انشاءاللہ ہم ان چیزوں سے احتیاط برت کر کے اور جو چیزیں ہمارے موافق ہوں، جسم کے موافق ہوں، وہ چیزیں کھائیں گے تو انشاءاللہ ان سر کے درد کے جو مرض ہے اس سے ہم ہمیشہ کے لیے نجات پا جائیں گے۔ اب آتے ہیں کہ اگر ہمیں سر کا درد ہے تو کبھی کبھی پورے سر میں درد ہوتا ہے
اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے آدھے سر میں درد ہوتا ہے، جس کو ہم درد شقیقہ کہتے ہیں، آدھے سر کا درد، تو یہ بھی بہت خطرناک ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے کیا ہے، آرام کریں، لائٹ آف کر کے بند کر کے اندھیرے میں آرام سے لیٹ جائیں، سکون پہنچائیں اپنے آپ کو۔ اب آتے ہیں دواؤں کی طرف۔ تو یونانی کے اندر، طبی یونانی کے اندر یا دیسی جڑی بوٹیوں کے اندر ہم جو دوائیں آتی ہیں ہمدرد کی بنی ہوئی دوائیں آتی ہیں، اس میں دیکھیے آپ کے اسکرین پہ ہے اتریفل استخدوس اور یا اتریفل کشنیز یا اتریفل زمانی اور اتریفل استخدوس، یہ ضروری ہیں صبح شام 5 گرام صبح، 5 گرام شام۔ اسی طرح سے اتریفل زمانی شام کو 5 گرام دودھ کے ساتھ یا گرم پانی کے ساتھ لے سکتے ہیں۔ تو یہ سر میں چاہے آدھے سر کا درد ہو، پورے سر کا درد ہو، تو اس میں بہت ہی اچھا کام کرتی ہیں دونوں دوائیں یونانی کی، جو بنی بنائی مل جاتی ہیں آپ کو۔ اسی طرح سے جو گھریلو علاج ہے گھر کے اندر، سرسوں کا تیل، اس کا ریگولر استعمال کریں، سر میں مالش کریں، اس سے انشاءاللہ سر کا درد ختم ہوگا۔ اور روغن بادام ہے، روغن بادام ناک میں ڈالنے سے، ماتھے پہ لگانے سے بھی سر کا درد ختم ہوتا ہے۔ بہت ساری گھریلو علاج ہیں۔ اسی طرح سے جو میرا آزمودہ ہے وہ ہے استخدوس 3 گرام، اور کالی مرچ جو ہوتی ہے وہ 7 عدد، اسی طرح سے دھنیا خشک 4 گرام۔ ان سب کو پانی کے اندر بھگا دینا ہے، 1.5 گلاس پانی کے اندر، اور صبح کو اسے چھان کر کے استعمال کر لیں خالی پیٹ۔ اور عرق عجیب کے ذریعے سے بھی میں بہت اچھا علاج کرتا ہوں، جس کو اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، کلزم ہے، یہ ہمدرد کی کمپنی بناتی ہے، اور بہت سارے عرق عجیب کے نام سے ہے، تریاک کے نام سے مارکیٹ میں ملتا ہے، یہ میں خود بناتا ہوں اس کو۔ تو اس کو کیا کرنا ہے کہ 2 قطرے سر میں لگانا ہے، مالش کرنا ہے، اور آنکھ کے نیچے 1 انچ جو آنکھ ہے اس سے چھوڑ کر کے تریاک کا یا کلزم کا 1 قطرہ آنکھ کے نیچے لگانا ہے۔ اسی طرح سے ناک میں 1 قطرہ ڈال کے کھینچنا ہے اندر۔ یہ تھوڑا جلن، اس کے لگانے سے جلن پیدا ہوتی ہے، یہ بچوں کو دور رکھیں تو بہتر ہے، بڑوں کے استعمال کے لیے ہے۔ یہ کلزم یا تریاک یا اسی طرح سے عرق عجیب، یہ آپ لگا کر کے 10 منٹ تک اپنے سر کو کسی کپڑے سے یا چادر سے یا تولیے سے ڈھک کے رکھیں۔ اب ناک سے پانی نکلے گا، اسی طرح سے آنکھ سے آنسو گریں گے، تو اس کو آپ صاف کرتے رہیں۔ 10 منٹ کے بعد آپ چھوڑ دیں، ویسے پانی استعمال نہیں کرنا ہے، نہیں تو جلن بہت زیادہ ہوگی۔ تو یہ بہت ہی بہترین علاج ہے، یہ ہمارا آزمودہ ہے۔ کتنا بھی پرانا درد، سر کا درد ہو، درد شقیقہ ہو، آدھے سر کا درد ہو، پورے سر کا درد ہو، تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر دماغ کی کمزوری سے ہے یا کبھی نیند نہ آنے کی وجہ سے ہے تو نیند پورا کریے، کبھی ہاضمے کی خرابی سے ہوتا تو ہاضمہ درست کریے، اگر دماغ کی کمزوری سے ہے تو مقوی معدہ یا اخروٹ یا بادام کا استعمال کریے۔ یہ چند چیزیں تھیں، اس کے ذریعے سے آپ یہ ساری چیزیں استعمال کر کے یہ جو انگریزی دوا جو پین کلر ہے اس سے آپ بچ سکتے ہیں، اور دیسی جڑی بوٹیوں کو، یونانی جڑی بوٹیوں کو استعمال کر کے آپ ہمیشہ کے لیے بیماریوں سے نجات پا سکتے ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔